اس سے پہلے کی جو 2 کلاسز تھی ہماری، اس میں ہم نے یہ جانا تھا کہ داستان کسے کہتے ہیں، داستان کے بارے میں، داستان کی تعریف، داستان کے اجزائے ترکیبی اور داستان کے جو لوازمات ہو سکتے ہیں، ان سب کو میں نے تفصیل سے آپ لوگوں کو بتایا تھا۔ اب ہم دوسرے سبق کی طرف آتے ہیں، اور وہ سبق آپ لوگوں کا ہے داستانوں کی تہذیبی اہمیت کے بارے میں۔ تو داستانوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ حقیقت سے دور فرضی کہانیاں ہوتی ہیں جن میں فوق فطری کرداروں کی بھرمار ہوتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ داستانیں ہماری تہذیبی وراثت کی سب سے بڑی امین ہیں۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ ہماری تہذیب اور ثقافت سے سب سے زیادہ جڑی ہوئی جو صنف ہو سکتی ہے تو وہ داستان ہے۔ داستانوں میں کہانیاں بھلے ہی ایران، چین، عرب کی بیان کی جائے، لیکن تہذیبی مرقع ہمارے یہاں ہندوستان ہی کے ہوتے ہیں۔ ہمارے داستان گویوں نے اپنی داستانوں میں اپنے عہد کے رہن سہن، پکوان، تفریحات، اخلاق و اقدار، توہمات، شادی بیاہ اور دوسری تقریبات میں ادا کی جانے والی رسموں کی ایسی مرقع کشی کی ہے کہ ان کی روشنی میں ہم گزشتہ ہندوستان کی تہذیبی تاریخ مرتب کر سکتے ہیں۔ 17ویں صدی سے لے کر کے اور 19ویں صدی کا وہ زمانہ جب یہ داستانیں لکھی گئی، اگر اس زمانے کی تاریخ کے بارے میں ہمیں کچھ معلوم کرنا ہو تو ہم اس زمانے کی تاریخوں کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہمیں یہ معلوم کرنا ہو کہ اس زمانے کے لوگوں کا رہن سہن کیا تھا، تہذیب و تمدن کے بارے میں جو تفصیلات ہیں ان کے بارے میں جاننا ہو، تو ایسی صورت میں ہمیں داستانوں کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ اس لیے کہ یہ داستانیں صرف تفریح کا ایک ذریعہ ہی نہیں ہوا کرتی تھیں، اس زمانے کی جتنی بھی تہذیبی وراثتیں ہوا کرتی تھیں ان کو اپنے اندر سمیٹے ہوئی ہوا کرتی تھی۔ حسن عسکری کا کہنا یہ ہے کہ اگر عبدالحلیم شرر نے گزشتہ لکھنؤ نہ بھی لکھی ہوتی تو قدیم لکھنؤ کی تہذیبی تاریخ داستان امیر حمزہ کی مدد سے مرتب کی جا سکتی تھی۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس وجہ سے ہے کہ داستان امیر حمزہ کے اندر جو بھی تہذیبی مرقع ہیں وہ سب کے سب ہمیں تہذیبی لکھنؤ سے ملتے ہیں، یعنی لکھنؤ کی جو تہذیب ہے، جو تمدن ہے، یا لکھنؤ کی جو بھی چیزیں ہو سکتی ہیں وہ سب کی سب ہمیں اس کے اندر مکمل طور پر مل جاتی ہے۔ اسی طریقے سے طلسم ہوشبہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر اس میں سے ساحلی اور عیاری نکال دیں تو صرف لکھنؤ بچے گا۔ گیان چند جین کا کہنا ہے کہ اردو داستانوں سے لکھنؤ اور دلی کی شاہی تہذیب کی پوری تاریخ مرتب ہو سکتی ہے۔ یہ اصل میں ایسا اس وجہ سے ہے کہ اس زمانے میں جو بھی تاریخ داستان لکھ رہے ہوتے تھے ان کے نزدیک وہ اگرچہ ایران، عرب، چین یا ملک قطر کی بات کرتے تھے، لیکن ان کے سامنے جو تہذیب ہوا کرتی تھی، جو کلچر ہوا کرتا تھا، وہ یہی ہندوستان کا کلچر ہوا کرتا تھا، اور اسی ہندوستانی کلچر کو دیکھ کر کے وہ اپنے یہاں تہذیبی مرقع تیار کرتے تھے۔ گیان چند جین کا کہنا یہ ہے کہ اردو داستانوں سے لکھنؤ اور دلی کی شاہی تہذیب کی پوری تاریخ مرتب ہو سکتی ہے۔ ہر جنس کی تفصیلات اکٹھا کی جائے تو ایک اپنے الگ رنگ کی ایک انسائکلوپیڈیا، تہذیبی انسائکلوپیڈیا تیار ہو سکتی ہے۔ مختلف قسم کے کھانے ہوں، مختلف قسم کے کپڑے ہوں، سواریوں کے جو مختلف نام ہوا کرتے تھے، سواریوں میں استعمال ہونے والے جو مختلف قسم کی چیزیں ہوا کرتی تھیں، باجوں کے نام ہوں یا راگ ہوں، یا پھر جو ناچنے گانے والوں کی جو اقسام ہوا کرتی تھی وہ ہو، آتش بازیاں ہوں، اسی طریقے سے جو برتن ہیں، شکاری جانوروں کے نام ہیں، ملازموں کے جو درجات ہیں، یعنی کس درجے کا کون سا ملازم ہے، چوروں کے جو فرقے ہیں وہ،
اسی طریقے سے سمندر میں استعمال ہونے والی کتنی سواریاں ہیں، ان کے لیے جو اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں وہ ساری ان داستانوں میں بھری پڑی نظر آتی ہیں۔ یہاں پر ہمیں ساری چیزیں دیکھنے کو مل جاتی ہیں۔ بہرحال ہم تہذیب کے بارے میں یا تہذیبی تمدن کے بارے میں جو جانیں گے، اس سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ تہذیب ہے کیا۔ کہ لغوی معنی جو تہذیب کا ہوتا ہے وہ کسی درخت یا پودے کو کاٹنا چھانٹنا تاکہ اس میں نئی کھوپلیں نکل آئیں، یہ تہذیب کا لغوی معنی ہوتا ہے۔ اور تہذیب جو اصطلاحی معنی میں استعمال ہوا ہے وہ ایسا اس وجہ سے ہے کہ ہمیں جب اپنی ایک سویلائزیشن یا پھر ایک تہذیب کے طور پر اپنے آپ کو دکھانا ہوتا ہے تو ہم خود سے اپنے ان عادات و اطوار کو چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں جو کلچرل نہیں مانے جاتے ہیں، جو ان کلچرل مانے جاتے ہیں۔ تو ہم خود سے اپنے آپ سے ان چیزوں کو الگ کرنے کے لیے لغوی معنی میں نے بتایا یہ ہے کہ کسی درخت یا پودے کو کاٹنا چھانٹنا تاکہ اس سے نئے کھوپلیں نکل سکیں۔ تو جو اصطلاحی معنی تہذیب کا ہوتا ہے اس سے اس کی مناسبت اس طرح سے ہوتی ہے کہ ہم خود سے اپنے عادات و اطوار سے ان تمام چیزوں کو نکال کر الگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن کو ان سویلائزڈ کلچر کہا جا سکتا ہو یا پھر تہذیب سے پرے مانا جاتا ہو۔ تو اسی طریقے سے جس طریقے سے کوئی شخص کوئی مالی جو ہوتا ہے وہ درخت سے ان چیزوں کو نکال کر کے الگ کرتا ہے جو شاخیں بعد میں وہاں سے نئی کھوپلیں نکل سکیں۔ انگریزی میں اس کے لیے کلچر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اردو میں عام طور پر ہم کہتے ہیں شائستگی کے معنی میں تہذیب کو استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں فلاں شخص بہت مہذب ہے، یعنی اس کے اندر تہذیبی اقدار پائے جاتے ہیں۔ تہذیب کو سویلائزیشن کے معنی میں بھی استعمال کر لیا جاتا ہے، حالانکہ سویلائزیشن کا جو لفظ ہے وہ بہت ہی وسیع معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے اندر اصل میں تہذیب جو ہے وہ قوموں کا اجتماعی شعور ہوتا ہے۔ تہذیب جو ہوتا ہے وہ کسی قوم کا اجتماعی شعور ہوتا ہے۔ ہر تہذیب کا، ہر معاشرے کی ایک تہذیب ہوتی ہے، اس کا اپنا ایک کلچر ہوتا ہے۔ ہر علاقے کے لوگ وہاں کے ماحول اور جغرافیائی حالات کے اعتبار سے اپنے کلچر کو مرتب کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کے یہاں کشمیر کا جو کلچر ڈیولپڈ ہوگا وہ کلچر ایسا ہوگا کہ جو آپ کے جو کپڑے ہوں گے وہ ایسے ہوں گے جو سردیوں کو برداشت کر سکیں۔ اسی طریقے سے آپ کے یہاں جو کھانے ہوں گے ان کھانوں کے اندر بھی آپ جان بوجھ کے ان چیزوں کو شامل کریں گے جو آپ کو گرمی پہنچا سکے۔ تو ہر علاقے کا رہن سہن، لباس اور کھانا پینا اس جگہ کے جو جغرافیائی حالات ہوتے ہیں ان کو سامنے رکھ کر کے ترتیب دیا جاتا ہے، بلکہ خود بخود وہ چیزیں ترتیب پا جاتی ہیں۔ قدرت بھی آپ کو اس طرح سے بنا دے گی کہ ان حالات کو جھیلنے کے آپ قابل ہو سکیں۔ اگر آپ کسی ایسے علاقے میں پہنچ جائیں جہاں بہت زیادہ گرمی پڑتی ہے تو ایسی صورت میں آپ کو کچھ ٹائم تک آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پسینہ آپ کو جلدی جس علاقے سے آپ لوگ تعلق رکھتے ہیں اگر وہ سرد علاقہ ہے تو آپ کے جسم پر جب اگر پسینہ آئے گا تو آپ کو تکلیف محسوس ہوگی، اور اس تکلیف سے بچنے کے لیے آپ جو بھی طریقے ہو سکتے ہیں ان کو استعمال کریں گے۔ دھیرے دھیرے قدرت خود ہی آپ کے اندر کچھ ایسی چیزیں پیدا کر دے گی کہ جس کی وجہ سے آپ خود ان چیزوں کو جھیلنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ تہذیب کی سب سے پہلی تعریف ہم جب اگر دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم سر سید کو پاتے ہیں کہ انہوں نے تہذیب کی جو تعریف کی ہے وہ تعریف آج کے زمانے میں بھی کسی حد تک قابل قبول کہی جا سکتی ہے، بلکہ آج کے زمانے میں جن لوگوں نے بھی تعریف کی ہے اور اس سے الگ ہٹ کر کے تعریف کرنی چاہیے تو وہ تعریف حقیقت سے بہت دور ہو گئی ہے۔ اب دیکھیے
یہ اصل میں تعریف نہیں ہے جو سر سید احمد خان نے سویلائزیشن یا پھر تہذیب کی ہے، لیکن اس کے اس جملے کے اندر انہوں نے کوشش کی ہے کہ ان لوازمات کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا جائے جس کو کہ ہم تہذیب کہہ سکتے ہو۔ دیکھیے وہ کہتے یہ ہیں کہ جب ایک گروہ انسان کا کسی جگہ اکٹھا ہو کر بستا ہے تو اکثر ان کی ضرورتیں اور ان کی حاجتیں، ان کی غذائیں اور ان کی پوشاکیں، ان کی معلومات اور ان کے خیالات، ان کی مسرت کی باتیں اور ان کی نفرت کی چیزیں سب یکساں ہوتی ہیں۔ اسی لیے برائی اور اچھائی کے خیالات بھی یکساں ہوتے ہیں۔ برائی کو اچھائی سے تبدیل کرنے کی خواہش سب میں ایک سی ہوتی ہے، اور یہی مجموعی خواہش تبادلہ یا مجموعی خواہش سے وہ تبادلہ اس قوم یا گروہ کی سویلائزیشن ہے۔ تو اس تعریف کی روشنی میں یا اس میں جو انہوں نے تہذیب کے بارے میں جو باتیں کہی ہیں، سویلائزیشن کے بارے میں جو باتیں کہی ہیں، ان چیزوں کو آپ اکٹھا کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کے اندر ہماری جو ضروریات ہیں، وہ ہماری حاجات ہیں، وہ ہماری غذائیں ہیں، وہ ہماری پوشاک ہے، وہ ہمارے جو معلومات ہیں، یعنی ایک خاص قسم کی جو معلومات کسی ایک خاص علاقے کے لوگوں کے بارے کے اندر ہو جاتی ہیں، وہ ان کے خیالات، کس چیزوں سے ہم خوش ہوتے ہیں، کن چیزوں سے ہم نفرت کرتے ہیں۔ ضروری سی بات ہے کہ ایک مذہبی معاشرہ ہوگا تو وہ ایسی چیزوں کو ناپسند کرے گا جس کو وہ انیانیت سے تعبیر کرتا ہے۔ تو وہاں کا ایک اجتماعی کلچر بن گیا کہ وہاں پر جو بھی کپڑے پہنے جائیں گے وہ پورے طور پر اوپر سے لے کر نیچے تک پورا جسم ڈھکا ہوا ہوگا، لیکن کسی ایسے جگہ پر جو مذہبی نہیں ہے یا جہاں پر جسم کی نمائش ایک ناپسندیدہ چیز نہیں کی طرح نہیں دیکھی جاتی ہے، تو وہاں اگر کوئی شخص ایسا کپڑا پہنتا ہے جس میں کہ اس کے جسم کے کچھ اعضاء یا زیادہ تر اعضاء کھلے رہتے ہیں تو اس کو معیوب نہیں مانا جاتا ہے۔ تو اسی لیے اچھائی اور برائی کے جو خیالات ہوتے ہیں وہ یکساں قسم کے ایک علاقے والوں کے ڈیولپ ہوتے ہیں، یا خاص طور سے ایک خاص دھرم والوں کے یا ایک خاص مسلک والوں کے ایک خاص قسم کے جو خیالات ہوتے ہیں وہ ڈیولپ ہو جاتے ہیں، اور ان سب کی خواہشات، ان کی مجموعی خواہشات، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ایک جگہ جو رہنے والے ہوتے ہیں ان کی ایک جیسی ہو جاتی ہیں۔ تو اس طریقے سے ایک خاص علاقے والوں کا ایک خاص کلچر ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ تو جہاں تک ہم نے سمجھ لیا کہ ہماری جو تہذیب ہوتی ہے یا جو کلچر ہوتا ہے وہ کسی بھی علاقے کے جو وہاں کے جغرافیائی حالات ہیں ان کو سامنے رکھ کر کے پورے قوم کا ایک اجتماعی شعور کی شکل داستانوں میں تہذیب اور سماج کی جو عکاسی ہے اس کے بارے میں ہم اب تھوڑی تفصیل سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ہر فن کی اپنی کچھ نہ کچھ شعریات ہوتی ہیں۔ داستان کی شعریات میں شامل ہے کہ داستان کو سامعین اور کہانی کے درمیان زمان و مکان کا فاصلہ کرتا ہے۔ میں نے آپ کو بہت تفصیل سے بتایا تھا کہ وہ اس لیے کرتا ہے تاکہ تخیل کی بلند پروازی کے لیے اس کے لیے راہ ہموار ہو جائے۔ وہ یمن، عراق، چین اور ملک خطن اور ہزاروں سال پہلے کی داستان سناتا ہے، لیکن وہ یہ تہذیبی مرقع اسی ملک سے اور اسی شہر سے پیش کرتا ہے جو اس کے مشاہدے کا حصہ رہے ہیں۔ دہلی میں لکھی گئی داستانوں میں آپ دہلی کی معاشرت پائیں گے، وہاں کے رہن سہن، وہاں کی تہذیب اور وہاں کے رواج کی جھلک آپ کو وہاں کی داستانوں میں دیکھنے کو مل جائے گی۔ اگرچہ وہ داستانیں دہلی میں نہ لکھی گئی ہو، دہلی سے الگ جا کر کہیں اور لکھی گئی ہوں، لیکن اگر کوئی شخص ایسا رہا ہے جس کا گزر بسر دہلی میں ہوا تو وہ اسی کلچر اور اسی تہذیب کو اپنی داستان میں پیش کرے گا جس کا مشاہدہ اس نے کیا ہے۔ مثال کے طور پر باغ و بہار میں میر امن نے اگرچہ اس کو کلکتے میں بیٹھ کر کے انہوں نے لکھا، لیکن اس کے اندر جو انہوں نے تہذیب بیان کی، جو کلچر بیان کیا،
وہ سارا کا سارا وہی ہے جو دہلوی کلچر ہے، اور دہلوی کلچر کے اندر بھی آپ کو محمد شاہ رنگیلا کے زمانے کی تہذیب اور کلچر دیکھنے کو ملے گا۔ اسی طرح جو داستانیں لکھنؤ میں لکھی گئی، جیسے داستان امیر حمزہ ہو گئی یا فسانے عجائب، اگرچہ یہ کانپور میں بیٹھ کر کے انہوں نے لکھی تھی سرور نے، لیکن چونکہ دہلی سے لکھنؤ سے نکالے گئے تھے اور لکھنؤ میں ان کی پوری زندگی بسر ہوئی تھی، اس وجہ سے انہوں نے باقاعدہ ایک لکھنؤ کی تہذیب اور کلچر پر ایک پورا ایک چیپٹر انہوں نے اپنے اس فسانے عجائب میں انہوں نے جوڑ دیا۔ تو اس طرح سے ہمیں داستانوں میں، چاہے وہ لکھنؤ میں لکھی گئی ہوں یا پھر دہلی میں لکھی گئی ہوں یا لکھنؤ اور دہلی سے باہر لکھی گئی ہوں، لیکن رہنے والے جو ان داستانوں کے وہاں کے رہنے والے ہوں، تو ایسی صورت میں انہوں نے اپنے یہاں جو تہذیب اور کلچر ڈیولپ کیا، یا جو کلچر وہاں ڈیولپ کر گیا تھا، اسی کو انہوں نے اپنی ان داستانوں میں پیش کیا ہے۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ باغ و بہار میں دہلوی سماج یا دہلوی کلچر کی عکاسی ملتی ہے، اور فسانے عجائب لکھنوی تہذیب کی نمائندہ داستان ہے۔ اسی طریقے سے داستان امیر حمزہ، اگرچہ وہاں پر ملک عرب کی پوری داستان بیان کی جاتی ہے، لیکن وہ سب کا سب کہاں کا ہے؟ ہمارے ہندوستان کا، اور ہندوستان میں بھی لکھنؤ اور اس کے آس پاس کا جو اودھ والا علاقہ ہے، وہاں کی تہذیب اور وہاں کا کلچر دیکھنے کو ملتا ہے۔ ہم وحید قریشی کو سن لیتے ہیں۔ جب انسان تخیل کے سہارے جذباتی زندگی گزار رہا ہو تو اس کے لیے جغرافیائی اور داستانی حدود وہ معنی نہیں رکھتے جو عام زندگی میں رکھتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ کہ وہ حقیقت سے زیادہ تخیل کے سہارے وہ جی رہا ہوتا ہے، جذباتی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، تو یہاں تخیل کی ایک زخم صدیوں کو پھیلا سکتی ہے۔ تخیل کی اس آزادی اور آوارہ خرامی سے داستان کو کئی فنی سہولیات حاصل کر لیتا ہے۔ وہ ان کے سہارے اپنے معاشرے کے چھپے ہوئے کرب کو اپنی گرفت، یہاں اپنے معاشرے کا کرب کسی دوسرے معاشرے کا کرب بن جاتا ہے۔ تخیل اپنی الگ دنیا تخلیق کرے تو پھر اس کا نقشہ کہیں کہیں زندگی سے بھی ضرور ملے گا۔ کہہ رہے ہیں تخیل اگر اپنی الگ دنیا تخلیق کرے تو بھی اس کا حقیقی زندگی سے کچھ نہ کچھ مواد ضرور ملے گا، کیونکہ تخیل مواد تو زندگی ہی سے لیتا ہے، اور کہیں کہیں سوسائٹی کے بجائے اس کا وہ مثالی نمونہ سامنے آئے گا جو فن یا پورے معاشرے کا ایک آئیڈیل ہوتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ جو کچھ وہ دیکھ رہا ہے اس کو وہ اپنے افسانے میں، داستان میں بیان کر رہا ہے۔ جن میلوں کی اس نے سیر کی، جن شہروں کی اس نے سیر کی، یا جن رسومات کو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان سب کو اس نے تفصیل سے اپنی اس داستان کے اندر بیان کر دیا۔ لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ تخیل کے سہارے اس مثالی معاشرے کی تشکیل کرتا ہے جو اس کے اپنے ذہن کا، یا اپنے ذہن میں اس کے جو ایک آئیڈیل معاشرہ ہوتا ہے۔ تو دونوں صورتوں میں وہ مثالی آئیڈیل جو ہوتا ہے وہ بھی وہ اپنے معاشرے سے الگ چیزوں کو پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی اس صورت میں بھی اس کے سامنے کوئی نہ کوئی معاشرہ رہتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک مذہبی شخص ہے، وہ ایک داستان لکھتا ہے، تو وہ اپنے معاشرے میں دیکھتا ہے کہ ننگی اور عریانیت پائی جاتی ہے، یا اسی طریقے سے مذہب سے دوری پائی جاتی ہے، تو ان تمام چیزوں کو جو وہ اپنے معاشرے میں دیکھتا ہے ان سے الگ ان چیزوں کو جو اس کے ذہن میں یا اس کا مذہبی ذہن جن کو آئیڈیل مانتا ہے ان کو پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔
ایسی صورت میں بھی یہاں پر اس معاشرے کے الگ چیزوں کو دکھانے کی کوشش کرتا ہے جو اس معاشرے کو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں بھی معاشرے کی عکاسی ہی رہی یا معاشرے کو دیکھ کر کے ہی اس نے چیزوں کو بیان کیا، چاہے اس کے موافق میں بیان کرے چاہے اس کے مخالفت میں بیان کرے۔ تو بہرحال یہ چیزیں ہیں کہ داستان کے اندر جو چیزیں بھی پیش کرتا ہے وہ مواد لا کر کے اپنے معاشرے سے ہی مواد تخلیق کرتا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ اپنے معاشرے میں کچھ مواد اس کو اچھے نظر نہ آئے تو ان کو ہٹا کر ان کی جگہ پر اس کے ذہن میں جو ایک آئیڈیل معاشرہ ہے اس کو پیش کرنے کی کوشش کی جائے۔ کہ میں نے آپ کو ابھی گیان چند جین کی بات بتائی کہ انہوں نے کہا کہ اردو داستانوں سے لکھنؤ اور دہلی کی شاہی تہذیب کی پوری تاریخ مرتب کر سکتے ہیں۔ کھانوں اور ملبوسات کی اقسام، جانوروں کے نام، باجوں کے نام، شکاری جانوروں کے نام، یہاں تک کہ چوروں کی اقسام اور مختلف معاملات کے لیے استعمال ہونے والی اصطلاحات سبھی کچھ ان داستانوں میں مل جائیں گے۔ آرائش محفل میں حاتم طائی کی خاطر تواضع میں جو دسترخوان استعمال ہوتا ہے یا دسترخوان سجایا جاتا ہے اس کی ایک ایک تفصیل داستان کو مزے لے لے کر بیان کرتا ہے۔ خراسان کے بادشاہ کی دعوت جو حسن بانو کرتی ہے، اسی طرح حاتم طائی منیر شامی کی جو دعوت کرتا ہے، ان سب میں کھانوں کی جو تفصیلات بیان ہوئی ہیں وہ سب کے سب ہندوستانی ہیں۔ اطہر پرویز صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ہندوستان کا شاید ہی کوئی ایسا کھانا ہو جو ان دسترخوانوں پر نہ ہو۔ سرور نے فسانے عجائب میں اور داستان امیر حمزہ کے داستان گویوں نے لکھنؤ کے میلوں ٹھیلوں کی جو تفصیل بیان کی ہے اس سے اس وقت کی مشترکہ تہذیبی روایت کا پتہ چلتا ہے۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کے مختلف طبقات کے لباس، کھان پان کا فرق جو ہوتا تھا اس کو بھی وہ بہت باریک بینی سے بیان کرتے تھے۔ دیکھیے ہندوستان میں ہندو اور مسلمان دونوں ایک زمانے سے ایک ہی جگہ رہتے آئے ہیں، بستے آئے ہیں، دونوں میں محبت، یگانگت اور الفت سب کچھ پائی جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ایک بات ہے جس کا جاننا آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ مسلمانوں کی تہذیب اور ہندوؤں کی تہذیب ان میں کچھ چیزیں مشترک تو ہیں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دونوں کی الگ ہیں، اور وہ الگ ہونا ان کے مذہبی روایات کا ایک حصہ ہے نا۔ اب مان لیجئے کہ مسلمانوں کا لباس ہے، اس کے اندر ٹوپی آپ پائیں گے، کرتا پائیں گے اور وہ تمام چیزیں پائیں گے جو ایک اسلامی اقدار کے حساب سے ہیں۔ ہندوؤں کا لباس ہوگا تو اس کے اندر آپ پگڑی پائیں گے اس کی جگہ پر۔ ایسا نہیں ہے کہ ٹوپی سے مسلمان پہنتے ہو، پگڑی سے ہندو پہنتے ہو، لیکن زیادہ تر کی حیثیت سے یہ حکم لگایا جاتا ہے۔ زیادہ تر جو کپڑے پہنے جاتے ہیں وہ مسلمانوں کے کپڑے اس طرح سے ہیں، ہندوؤں کے کپڑے اس طرح سے ہیں۔ مسلمانوں میں سرما لگانے کی روایت ہے، ہندوؤں میں تلک لگانے کی روایت ہے، یہاں پر جو تلک لگاتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ داستان گویوں کے سامنے ہوا کرتی تھی۔ اب طلسم غشبہ میں ایک پورا ایک چیپٹر ہے شاہ زمرد کا میلہ۔ شاہ زمرد کا میلہ، یہ پوری جو تفصیل ہے اس کو اگر آپ دیکھیں گے یا پڑھیں گے تو آپ کو ایک ایسی دنیا نظر آئے گی کہ جہاں پر آپ کو یہ پوری کی پوری آپ کو لکھنوی میلہ یا پھر لکھنؤ کے کسی علاقے یا اودھ کے علاقے میں جو میلے پائے جاتے ہیں ان کی جھلک آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ یہ کسی بھی صورت میں ایران یا عراق یا پھر کسی ایسے ملک کا نہیں ہو سکتا ہے جہاں میلے ٹھیلوں میں یہ مختلف قسم کی رنگا رنگی نظر آتی ہو۔ میرا خیال ہے کہ بہت تفصیل ہو جائے گا اگر میں ان چیزوں کے اقتباسات بیان کرنے کی کوشش کروں کہ جس کے اندر یہ تمام چیزیں پیش کی گئی ہیں۔
لیکن طلسم ہوشربا اس کا خلاصہ جو ہے پیش کیا ہے، اس کے خلاصہ بھی آپ کو مل جائے گا ریختہ پر۔ اس کے اندر آپ خاص حصے آپ پڑھ ڈالیے طلسم ہوشربا کا یا پھر داستان امیر حمزہ کا، تو ایسی صورت میں بھی آپ اس تہذیب اور اس کلچر کی ان نمائندہ چیزوں کے بارے میں بھی آپ جان لیں گے جن کو ان داستان گویوں نے پیش کیا ہے۔ تو یہ جو میلے ہیں یہ ایران یا عرب کے نہیں ہو سکتے، یہ خالص ہندوستانی میلے ہیں۔ کیوں؟ اس میں ہر دھرم کے لوگ اپنے اپنے طور پر شرکت کر رہے ہیں۔ داستان گو سب کی یکسانیت دکھانے کے چکر میں ایسا نہیں کرتا ہے کہ ہندو اور مسلمانوں دونوں کے ماتھے پر تلک لگا دیں، ایسا نہیں کرتا کہ وہ سب کے سر پر ٹوپی رکھ دے، سب کا کھانا ایک جیسا کر دے، ایسا نہیں ہے۔ سب کا کھانا الگ، سب کا زیور الگ، سب کا رہن سہن الگ۔ تو آپ جانتے ہیں کہ ستی جو ہے وہ ہندوستانی تہذیب کا حصہ ہے۔ ہندوستان کے علاوہ کسی اور ملک یا کسی اور حصے میں آپ کو ستی کے بارے میں سننے کو نہیں ملے گا۔ لیکن اب دیکھیے ستی میں لوگوں کو، عورتوں کو کیسے سجاتے تھے، کیسے سنوارتے تھے، اور اس کے بعد کیسے اس کو لے جا کر کے آگ پر بٹھاتے تھے۔ یہ پوری کیفیت جو بیان کر رہا ہے طلسم ہوشربا کے اندر، وہ دیکھیے۔ کنیزیں کشتیاں لباس و زیور کو سامنے لائیں، ہلال نے اپنی زلفوں کو سنوار کر اور بالوں کو بکھیر کر پشت پر ڈالا، ہر بال میں موتی پرویا اور مسی کی دھڑی اور پان کا لاکھا اس طرح جمایا کہ دل اہل کا دھڑی دھڑی کر کے لوٹ لیا، بلکہ لاکھے نے جان و شاخ پروار کیا اور سر سے پا تک سرخ لباس زیب جسم فرمایا، شعلہ آتش کو دونا بھڑکایا، گات کو ابھار کر جوبن کا عالم دکھا کر دل عاشق کو بےتاب کیا۔ یہ پوری کی پوری آپ زبان تھوڑی سی الگ ہو سکتی ہے، زبان کو سمجھنے میں تھوڑی سی دشواری ہو سکتی ہے، اس لیے یہ قدیم اردو ہے، لیکن جو چیزیں پیش کرنے کی ہیں وہ یہ ہے کہ ستی کے لیے لے جایا جا رہا ہے، اس کے لیے لباس بھی تیار کیا جائے گا، زیور بھی لگایا جائے گا، بال بھی اچھے طریقے سے باندھے جائیں گے، اس میں موتی پرویا جائے گا، مسی کی دھڑی، پان، ساری چیزیں لگائی جائیں گی، ہے نا۔ اور یہ سب تیاریاں کس کے لیے ہیں؟ مرنے کے لیے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ہماری داستان گویوں نے اس وقت کی جو تہذیب تھی، اس وقت کا جو کلچر تھا، ان سب کو پیش کیا ہے۔ آج کے زمانے میں اگر ہم نے کہیں ستی کی رسم ہوتے ہوئے نہیں دیکھی، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ممنوع ہو گیا، لیکن اگر ہمیں جاننا ہو کہ ستی کیسے کیا جاتا تھا، اس کے لیے کیا ایسے ہی میلے کچیلے کپڑوں کے ساتھ لے جا کر کے آگ پر بٹھا دیتے تھے عورتوں کو؟ تو کیا ایسے ہی ہوتا تھا کہ باقاعدہ اس کے لیے تیاریاں ہوتی تھیں، اور تیاریاں ہوتی تھی تو کس طرح سے ہوتی تھی؟ یہ تمام چیزیں جو ہیں ہمیں ان داستانوں میں دیکھنے کو ملے گی۔ طلسم ہوشربا کے بارے میں اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ایک تہذیبی دستاویز ہے، اور اس لیے بھی قابل احترام ہے کہ اس کے ہر لفظ میں لکھنؤ رچا بسا ہے۔ لکھنؤ ہماری تہذیب کا ایک حصہ ہے، اور سارے شمالی ہندوستان کی زمین اس میں سمائی ہوئی ہے۔ اس میں بادشاہ کا تصور بھی خالص ہندوستانی ہے، اور جادوگر بھی خالص ہندوستانی ہے۔ داستانوں میں صرف اور صرف ہندوؤں اور مسلمانوں کی معاشرت ہی کا بیان نہیں ہے۔ مغل سلطنت کے زوال کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انگریز آ گئے ہندوستان میں، تو اب جو اس زمانے میں جو داستانیں لکھی گئی، اس میں ہمیں انگریزوں کی بھی جھلکیاں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ انگریز باغ و بہار میں ایک جگہ دیکھیے کہ اب فرنگیوں کے لباس
اور کھانوں کا بیان ہے تھا۔ اسی طریقے سے ہمارے یہاں جو تصور تھا محفلوں کا وہ تھا کہ پیچھے گاؤ تکیے رکھے جاتے تھے اور اس پر ٹیک لگا کر کے بالکل آرام سے یوں بیٹھتے تھے لوگ۔ تو یہ جو کنسیپٹ ہے کرسی پر بیٹھنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انگریزوں کے بعد کی چیزیں ہیں، اور انگریز جب آئے تو وہ یہ چیزیں لے کر کے آئے۔ اس کے علاوہ جو بات چیت کرنے کا انداز ہے، جو ہمارا ٹیون ہے، وہ بھی ہماری تہذیب کو کہیں نہ کہیں درساتا ہے۔ اب دیکھیے ایک مثال دوں میں آپ کو کہ داستان امیر حمزہ کی مثال، کہ ملکہ اور اس کی ماں حنظل۔ ملکہ کیا ہے؟ وہ کسی ایک مسلمان، وہ جو لڑکی ہے وہ کسی ایک مسلمان کے ساتھ عاشق ہو جاتی ہے، اور اس کی ماں جو حنظل ہے وہ افراسیاب کے لشکر سے تعلق رکھتی ہے جو دشمنوں کا لشکر ہے۔ اب وہ چیزیں سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے، ایک ماں کی حیثیت سے اس کو سماج کے اونچ نیچ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ پڑھ کر کے میں سناتا ہوں۔ مجھے دھڑکا ہے کہ لشکر مسلمان کا یہاں سے قریب اترا ہوا ہے۔ مجھے دھڑکا ہے کہ لشکر مسلمان کا یہاں سے قریب اترا ہوا ہے، اور وہ لوگ نگوڑے خوبصورت بہت ہیں۔ وہ لوگ نگوڑے خوبصورت بہت ہیں۔ پھر تم جانو جوانی تو دیوانی، ایسا نہ ہو کہ پاؤں کہیں اونچ نیچ پڑے تو میری رسوائی کیسی ہو۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ جب تک یہ مسلمان یہاں سے دفان نہ ہو لیں تم کہیں جایا نہ کرو۔ بیٹا تم کو کرنا کیا ہے؟ نام خدا تم خود سمجھدار ہو، ان باتوں کو گرے میں باندھ لو۔ اس کے اندر دیکھیے کہ لشکر کس کا ہے؟ افراسیاب کا ہے۔ مسلمانوں سے شدید نفرت ہے، اتنا کہ مسلمانوں کو وہ ایک عجیب مخلوق گردان رہی ہے۔ لیکن لکھنؤ کی عورتوں کی زبان میں جب وہ بولتی ہے تو زبان پر خدا کا لفظ آ جاتا ہے۔ روایت کی پاسداری کا خیال ہے اور اپنی بیٹی کو کسی بھی طرح قائل کرنا چاہتی ہے کہ کس طریقے سے وہ اور مسلمانوں سے دور رہے، مسلمانوں سے دل نہ لگائے۔ اچھا، یہ جو تہذیب ہے، کلچر ہے، اس میں کچھ چیزیں جو اچھی مانی جاتی ہیں، کچھ چیزیں معیوب مانی جاتی ہیں۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو باغ و بہار سے دیتا ہوں۔ پہلا درویش، باغ و بہار تو آپ لوگوں میں سے اکثر لوگوں نے پڑھی ہوگی۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے باغ و بہار نہ پڑھی؟ میرا خیال ہے جواب کوئی نہیں جواب دے گا۔ کتنے لوگوں نے باغ و بہار پڑھ رکھی ہے؟ بہار میں پہلا درویش جب اپنی ساری دولت لٹا کر کے اپنے بہن کے گھر جاتا ہے تو بہن اس کی خاطر مدارت تو کرتی ہے، لیکن ہندوستانی معاشرت میں بہنوں کے گھر رہنا اور کھانا پینا ایک عیب مانا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے وہ کہتا ہے کہ اس شہر کے آدمی چھوٹے بڑے بے سبب تمہارے رہنے پر کہیں گے اپنے باپ کی دولت دنیا کھو کھا کر بہنوئی کے ٹکڑوں پر آ پڑا ہے نا۔ بہن کہہ رہی ہے کہ اس شہر کے جو چھوٹے بڑے آدمی ہیں وہ آپ کو یہاں رہتے ہوئے دیکھیں گے تو یہ کہیں گے کہ اپنے باپ کی ساری دولت اس نے عیش و عشرت میں لٹا کر کے آ کر کے بہنوئی کے ٹکڑوں پر پڑا ہوا ہے۔ یہ نہایت بے غیرتی اور میری اور تمہاری اور ماں باپ کے نام کو داغ لگانے والی بات ہے۔ میں تو تمہیں اپنے چمڑے کی جوتیاں بنا کر پہلاؤں۔ بہن کہتی ہے میں تمہیں اپنے چمڑے کی جوتیاں بنا کر پہناؤں اور کلیجے میں ڈال رکھوں، اب صلاح ہے کہ سفر کا قصد کرو۔ بہن کے یہاں کچھ دن ٹھہرا، ایک دو دن تک اس کی خاطر مدارت کی۔ اس کے بعد اس نے وہ جو تہذیبی اقدار ہیں، تہذیبی روایات ہیں، ان سب کے بارے میں اس نے تفصیل سے بتایا کہ دیکھو
یہ ایک روایت سے ہٹی ہوئی چیز ہے۔ یہ ہمارے تہذیب میں معیوب مانی جاتی ہے کہ کوئی شخص اپنے بہن کے گھر پر رہے اور اپنے بہنوئی کے ٹکڑوں پر پلے۔ اس وجہ سے میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اب سفر کرو، ورنہ جہاں تک میری محبت کا سوال ہے تو میں تو اپنے چمڑے کی جوتی بنا کر کے تمہیں پہنا دوں، اپنے کلیجے میں تمہیں بٹھا کر کے رکھوں، لیکن ہماری بدنامی ہے، ہمارے ماں باپ کی بدنامی ہے، اور اس میں تمہاری بھی بدنامی ہے، اور ایک بہن ہونے کی حیثیت سے میں یہ بدنامی آپ کے ماتھے پر نہیں دیکھنا چاہتی۔ اس وجہ سے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ سفر کیجئے اور کوئی اور دوسری جگہ جا کر کے عزت کی زندگی بسر کیجئے۔ صرف یہی نہیں، جب وہ رخصت کرتی ہے تو ہاتھوں پر کیا باندھتی ہے؟ امام ضامن کا دھاگا باندھتی ہے، ماتھے پر دہی کا ٹیکا لگاتی ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ہماری ہندوستانی تہذیب کا حصہ ہے، جس میں عورتیں جو ہوتی ہیں جب اپنے خاص لوگوں کو رخصت کرتی ہیں تو پھر یہاں پر امام ضامن کا دھاگا باندھ دیتی ہیں تاکہ ان کی یہ نگہبانی کرے، یا اس کی برکت سے اس کو کوئی مصیبت یا پریشانی نہ آئے۔ اسی طریقے سے دہی کا ٹیکا، دہی کھا کر کے نکلنا یا دہی کا ٹیکا لگانا، یہ ساری چیزیں شبھ مانی جاتی ہیں ہماری تہذیب میں، ہمارے کلچر میں، تو وہ دہی کا ٹیکا لگا کر کے اس کو بھیجتی ہے۔ دیکھیے، جان عالم کی زبان سے ایک جملہ ادا ہوتا ہے، مصیبت خیالات تجھ پر پڑی ہے، معلوم ہوتا ہے یہاں آفت زدے آتے ہیں، کہو تم سب کی کیا کم بختی ہے، ایاموں کی گردش نصیبوں کی سختی، جو چڑیوں کی طرح ناکام سرے شام پھرتی ہو۔ تو یہ جان عالم ایک مرد کی زبان یہ جملے استعمال ہوتے ہیں، لیکن جو لکھنوی معاشرت میں جو ایک خاص قسم کی نسوانیت جو گھل مل گئی تھی، اس کے نتیجے میں ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ وہ جو زبان استعمال کرتا ہے، اس زبان کے اندر ایک خاص قسم کی نسوانیت جھلکتی ہے۔ تو ایک چیز اور میں بتاؤں آپ کو کہ ہندوستان میں مسلمان آئے، اس وقت ان کی تہذیب، ان کا کلچر ایک خاص قسم کا تھا، لیکن جب ہندوستان میں ہندوستانیوں کے ساتھ رچ بس گئے تو ایسی صورت میں ان کے یہاں بہت ساری چیزیں ایسی آ گئی جو یہاں کی تہذیب اور یہاں کے کلچر کا حصہ ہوا کرتے۔ مثال کے طور پر شادی بیاہ کی تقریبات ہیں۔ شادی بیاہ کی تقریبات کے بارے میں تو ڈاکٹر تارا چند کا تو یہ کہنا ہے کہ سوائے نکاح کے خطبہ اور ایجاب و قبول کے کوئی بھی ایسی چیز مسلمانوں کی نہیں بچی ہے شادی بیاہ کی رسم میں جس کو کہ مسلمانوں کی رسم کہا جائے۔ ساری رسمیں جو ایک ہندو کی رسم ہو سکتی ہے، وہ ساری کی ساری رسمیں جو ہو سکتی ہیں وہ سب کے سب مسلمانوں میں آ گئی۔ مثال کے طور پر جہیز کی رسم، بارات کی رسم، دولہے کو جو بھی اور دوسری تمام چیزیں ہوتی ہیں، مہندی کی رسم اور مایوں بیٹھنے کی رسم، یہ ساری کی ساری جو رسمیں ہیں وہ سب کے سب وہ ہیں جو مسلمانوں کی نہیں بلکہ غیر مسلموں کی مسلمانوں میں آ گئی۔ لیکن ایک تہذیب جب دوسرے تہذیب سے ملتی ہے تو کچھ چیزیں اپنی ان کو دیتی ہے، کچھ چیزیں ان سے اخذ کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بابر نے ہندوستان میں قدم رکھا اور یہاں کے مسلمانوں کی رسم و رواج کو دیکھا تو اس کو بڑی حیرت ہوئی۔ ایک چیز اور بھی دیکھیے، طوطا جو ہے وہ ہندوستانی کلچر ہے کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ ہمارے ہندوستان میں جتنی بھی داستانیں لکھی گئی ان میں سے اکثر میں طوطے کی کوئی نہ کوئی کریکٹر ہوتا ہے اور اس طوطے کو ایک خاص رول دیا جاتا ہے۔ فسانہ عجائب
पद्मावत, गुलशन दानिश, इन सब के अंदर देखिए तोता कहानी तो पूरी की पूरी तोते की बदौलत ही चलती है। इन सब में आप देखेंगे तोता जो होता है वो बहुत ही अहम रोल अदा करता है। एक और चीज़ आप लोगों ने देखी होगी, कुटनियों का रोल। कुटनी कौन होती हैं? हमारे अभी भी देहातों में या कुछ जगहों पर कुछ ऐसी औरतें होती हैं जो ख़ास तौर से इधर की बातें उधर, उधर की बातें इधर लगाती रहती थी, है ना। इधर की बातें उधर और उधर की बातें इधर लगाया करती थी, तो उनका काम चुगली करना होता था। तो ये कुटनियाँ जो होती हैं, इसका आज के ज़माने में बहुत सारे लोग हो सकता है जो शहरी ज़िंदगी में रहते हों, जहाँ पर लोग एक दूसरे से बहुत कट करके अलग अलग रहते हों, वहाँ कुटनियों को हम नहीं जानते हों, जिनका काम ये लगाना बजाना हो, लेकिन उसकी कारफरमाई हमें दास्तानों में मिलती है। दास्तानों में बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि कुटनियों के ज़रिए कहानी एक नया मोड़ ले लेती है। जब कुटनियों किसी के बारे में जानना होता था या किसी का भेद मालूम करना होता था, तो ऐसी सूरत में कुटनियों को भेज दिया जाता था कि ठीक है, आप जाइए और आप मालूम कीजिए कि हो क्या रहा है, उनकी क्या प्लानिंग है, या फिर कुछ चीज़ें। तो कुटनियाँ जब जाकर बैठती थी तो वो क्या करती थी, कुछ चीज़ें वहाँ की ला करके इनको बता दिया करती थी। उसके बाद फिर उस जोश में आकर के ये लोग कुछ बोल दिया करते थे, उन तमाम चीज़ों को जा करके उनको बता दिया करती थी। तो इस तरीके से देखते हैं कि जो दास्तानों में जो कुटनियों का रोल होता है वो आग लगाने वालों का होता है ना। तो दास्तान अमीर हमज़ा में या तिलिस्म हो शुबा में, फसाने अजायब में, हर जगह कहीं ना कहीं कुटनियों का रोल आपको देखने को मिल जाता है। तो कुटनियों का काम क्या होता है, एक जगह मैं आपको बताऊं कि दास्तान अमीर हमज़ा का जो एक हिस्सा है तिलिस्म हो शुबा, उसके अंदर एक जगह एक कुटनी को बुलाता है और उससे पूछता है कि ये बताइए कि आप क्या कर सकती हैं हमारे लिए, ये जो मसला हमारे सामने पेश आया है। तो कुटनी कहती है, हमने सैकड़ों घर गारत किए, लाखों को बहला फुसला कर बेच डाला, हज़ारों निस्बतें और ब्याह करा दिए और सदहा तलाक़ें दिलवा दी, आपस में दो शायदाए मोहब्बत की जानी दुश्मनी करा दी, और बहुत बहू बेटियाँ जिनका दामन तक किसी ने ना देखा उनको नौ यार करा दिए, और बहुत बड़े अली और महाजनों को के घर भेद बताकर चोरों को कुदवाया, जहाँ हवा तक ना जा सकती हो वहाँ का हाल बताया। अब तो दुनिया में कोई जाल और कोई फरेब ऐसा ना होगा जो हमको ना आता हो। हम लोग आग लगाकर पानी को दौड़ते हैं, सुनिए जो जुमला इस्तेमाल कर रही है, हम लोग आग लगा करके पानी को दौड़ते हैं, दोस्त रहते हैं और दुश्मनी करते हैं, हमारे कांटे का कोई मंतर नहीं, कहिए तो ज़मीन में समा जाए और दीनारे पुश्त माही तहतुस्सुरा से चुरा लाए। ये कौन कहती है? एक कुटनी कहती है कि आप मुझसे ये जानना चाहते हैं मैं क्या कर सकती हूँ, तो मैं आपको अपनी सलाहियतें बताती हूँ। हमने तो सैकड़ों घर गारत कर दिए, है ना। जिन औरतों के दामन को भी किसी ने नहीं देखा था उनके नौ यार करा दिए हमने। जो बहुत बड़े बड़े महाजन होते थे उनके घर का भेद बता करके उनके घरों में हमने चोरियां करा दी। तो भाई हमारी जो ये हमारी सलाहियत पर शक मत करना। तो यहाँ तक तो आप लोगों की क्लास का जो टाइम है वो ख़त्म होता है। अब मैं आगे की जो क्लास है उसमें जो हमारी तहज़ीबी मरक़े जो हमारे दास्तानों में बयान की गई हैं, तफरीहात हैं, रस्म व रवाज हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, उन सब की जो मरक़े हमारे तहज़ीब में मिलते हैं उनके बारे में हम तफसील से आप लोगों को बताएंगे अगली क्लास में इंशाअल्लाह।